السلام علیکم۔ سبق نمبر 1، ہماری زمین، ہمارا نظام شمسی۔ ہم میدان میں کھڑے ہو کر اوپر دیکھیں تو ہمیں آسمان نظر آتا ہے۔ رات میں صاف آسمان پر تارے نظر آتے ہیں، وہ زمین سے کافی فاصلے پر ہے۔ کچھ تارے بڑے اور واضح نظر آتے ہیں اور کچھ چھوٹے اور دھندلے نظر آتے ہیں۔ ہم ان تاروں کو ذرا غور سے دیکھیں تو ان میں سے اکثر چم چم کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کچھ چم چم نہیں کرتے۔ آسمان میں پائے جانے والے تمام اجسام کو فلکی اجسام ہے۔ چاند، سورج زمین سے قریب ہے، اس لیے ان کی گول شکل ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دوسرے ستارے اور سیارے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تمام فلکی اجسام ہیں۔ آئیے یہ کر کے دیکھیں۔ ایک ہفتے کے وقفے سے 2 مرتبہ آسمان کا مشاہدہ کیجیے۔ یہ مشاہدہ رات کے وقت ذیل کے نکات کے تحت کیجیے۔ فلکی اجسام کا رنگ، ان کی شکل، ان کی روشنی کی شدت یا چمک، ان کے مقام میں تبدیلی۔ دونوں مشاہدات کے وقت چاند کے روشن حصے کی تصویر بنائیے اور چاند کا روشن حصہ روز کیسا بدلتا ہے یہ ذہن میں رکھیے۔ اساتذہ کے لیے آسمان کا مشاہدہ کرنے کے لیے طلبہ کو ان کے سرپرستوں کے ساتھ قریب کی کسی ایسی جگہ لے جائیے جہاں کم روشنی، کھلی جگہ اور آسمان صاف ہو۔ ستارے جو خود چمکتے ہیں انہیں ستارے کہتے ہیں۔ ان کی روشنی کم زیادہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ستارے خود کی روشنی سے چمکتے ہیں۔ سورج ایک ستارہ ہے، دوسرے ستاروں کی بنسبت وہ ہم سے قریب ہے، اس لیے وہ بڑا اور روشن نظر آتا ہے۔ اس کی تیز روشنی کی وجہ سے ہمیں دن میں ستارے نظر نہیں آتے۔ سیارے جو چمکتے نہیں انہیں سیارے کہتے ہیں۔ سیاروں میں خود کی روشنی نہیں ہوتی، انہیں ستاروں سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ سیارے خود گردش کرتے ہوئے ستاروں کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ نظام شمسی، ہماری زمین ایک سیارہ ہے، اسے سورج سے روشنی حاصل ہوتی ہے، وہ سورج کے اطراف گردش کرتی ہے، اسے زمین کی مداری گردش کہتے ہیں۔ زمین کے علاوہ سورج کے اطراف گردش کرنے والے اور 7 سیارے ہیں۔ ان کے نام عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون ہے۔ نظام شمسی کا ہر سیارہ مخصوص راستے سے سورج کے اطراف گردش کرتا ہے۔ اس راستے کو اس سیارے کا مدار کہتے ہیں۔ سورج ایک ستارہ ہے اور سورج کے اطراف گردش کرنے والے سیاروں کو مجموعی طور پر نظام شمسی کہتے ہیں۔ نظام شمسی میں سیاروں کے ساتھ اور بھی کئی فلکی اجسام شامل ہیں۔ نظام شمسی کے دیگر فلکی اجسام: ذیلی سیارے، کچھ فلکی اجسام سیاروں کے اطراف گردش کرتے ہیں، انہیں ذیلی سیارے کہتے ہیں۔ ذیلی سیاروں کو بھی سورج ہی سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ رات میں آسمان پر ہمیں چاند نظر آتا ہے، وہ خود کے محور پر گردش کرتے ہوئے زمین کے اطراف بھی گردش کرتا ہے، اس لیے اسے زمین کا ذیلی سیارہ کہتے ہیں۔ نظام شمسی میں کئی سیاروں کے ذیلی سیارے ہیں۔ سیارے اپنے ذیلی سیاروں کے ساتھ سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ بونا سیارہ، سورج کے گرد گردش کرنے والے کچھ چھوٹے فلکی اجسام ہیں، انہیں بونے سیارے کہتے ہیں۔ ان سیاروں میں خاص طور پر پلوٹو جیسے فلکی اجسام شامل ہیں۔ بونے سیارے آزادانہ طور پر سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ بونے سیاروں کا اپنا مدار ہوتا ہے۔ سیارچے، مریخ اور مشتری کے درمیان ان گنت چھوٹے چھوٹے فلکی اجسام کا ایک پٹا ہے۔ اس پٹے میں پائے جانے والے فلکی اجسام کو سیارچے کہتے ہیں۔ سیارچے بھی سورج کے اطراف آزادانہ گردش کرتے ہیں۔ سورج کی بنسبت نظام شمسی کے دیگر فلکی اجسام جسامت میں بے حد چھوٹے ہیں۔ ان اجسام کی بنسبت چاند زمین سے بہت قریب ہے، اس لیے چاند سورج سے بہت چھوٹا ہونے کے باوجود ہمیں بڑا نظر آتا ہے۔ اس میں درمیان میں سورج اور اس کے اطراف گردش کرنے والے فلکی اجسام اور ان کے مدار بتائے گئے ہیں۔ نظام شمسی میں سیارے، ذیلی سیارے، بونے سیارے، سیارچے شامل ہیں۔ کشش ثقل،
فلکی اجسام میں ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینچنے یعنی کشش کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ اس قوت کو کشش ثقل کہتے ہیں۔ سورج کی سیاروں پر اثر کرنے والی قوت کشش ثقل اور سیاروں کی سورج سے دور ہو جانے کی جبلت کے مجموعی اثر کی وجہ سے سیارے سورج کے گرد مخصوص فاصلے پر مخصوص مدار پر گردش کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذیلی سیارے بھی سیاروں کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کس سمت میں گرتی ہیں؟ نمبر 1 درخت کے ٹوٹے ہوئے پتے، پھول، پھل۔ نمبر 2 پہاڑوں سے ٹوٹنے والے پتھر۔ نمبر 3 آسمان سے برسنے والی بارش۔ زمین کے کشش ثقل کی وجہ سے تمام چیزیں زمین پر قائم رہتی ہیں۔ کوئی چیز طاقت سے اوپر پھینکی بھی تو وہ آخر کار زمین پر ہی آ گرتی ہے۔ نیا لفظ سیکھیے، خلا۔ سیاروں ستاروں کے درمیان پائی جانے والی خالی جگہ کو خلا کہتے ہیں۔ اس کو فضائے بسیط بھی کہتے ہیں۔ زمین سے دور آسمان میں نظر آنے والی فلکی اجسام کے تعلق سے انسان کو ہمیشہ تجسس رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس تعلق سے تحقیق کرنے کے لیے وہاں تک جانا چاہیے، لیکن زمین پر سے کسی چیز کو خلا میں بھیجنے کے لیے اسے زمین کی کشش ثقل کی قوت سے زیادہ قوت کا استعمال کر کے پھینکنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے استعمال ہونے والی تکنیک کو خلائی سیٹلائٹ مشین کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بھارتی خلائی مہم؟ بھارتی خلائی تحقیقی ادارے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے چاند پر 22 اکتوبر 2008 کو ایک طیارہ روانہ کیا تھا۔ اس مہم کو چندریان 1 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ منگلیان بھارت کا ایک اور اہم منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ مارس آربٹ مشن کے نام سے مشہور ہے۔ 5 نومبر 2013 کو منگلیان مریخ سیارے کی سمت میں روانہ کیا گیا۔ یہ طیارہ مریخ کے مدار میں 24 ستمبر 2014 کو پہنچ گیا۔ پہلی ہی کوشش میں اسرو نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ بھارت کے یہ دونوں طیارے بغیر انسان کے ہیں۔ یہ طیارے چاند اور مریخ کے گہرے مشاہدے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ دیوالی کے پٹاخوں میں راکٹ نام کا پٹاخہ ہوتا ہے۔ اس میں دھماکہ خیز مادہ ٹھوس کر بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کا تیزی سے احتراق ہو کر بہت زیادہ توانائی پیدا ہوتی ہے۔ راکٹ کی طرح کی بناوٹ کی وجہ سے پٹاخہ مخصوص سمت میں دھکیلا جاتا ہے۔ خلائی طیارے کو خلا میں بھیجنے کے لیے طاقتور راکٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ راکٹ میں بہت زیادہ مقدار میں ایندھن جلایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں ٹن وزنی خلائی طیارہ خلا میں لے جایا جاتا ہے۔ 20ویں صدی میں دنیا کے چند ممالک نے خلائی پرواز اور خلائی طیارے سے متعلق ٹیکنیک راکٹ ٹیکنالوجی میں ترقی حاصل کی۔ سینکڑوں خلائی طیارے خلا میں بھیجے۔ ہمارا ملک خلائی پرواز، تحقیق اور مصنوعی سیاروں کے متعلق مہارت کے لیے مشہور ہے۔ کچھ خلائی طیارے مستقل طور پر خلا میں ہی رہتے ہیں، کچھ زمین پر واپس آ جاتے ہیں تو کچھ دوسرے سیاروں یا ذیلی سیاروں پر اتارے جاتے ہیں۔ کچھ مہمات میں سائنسداں بھی خلائی طیارے میں جاتے ہیں، انہیں خلاباز کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بھارتی خلاباز؟ راکیش شرما 1984 میں خلا میں جانے والے یہ پہلے بھارتی خلاباز ہیں۔ اسرو اور سوویت انٹر کاسماس کی مشترکہ خلائی مہم کے لیے خلائی اسٹیشن میں انہوں نے 8 دن قیام کیا۔ خلا سے بھارت کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے بھارت کے لوگوں کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پیغام بھیجا تھا۔ بغیر کسی جھجک کے کہہ سکتا ہوں کہ سارے جہاں سے اچھا